بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کرتا تھا۔ وہ شخص سود کا کاروبار کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی، لیکن وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی۔ وہ شخص اپنی بیٹی کو بہت سے حکیموں طبیبوں کو دکھا چکا تھا، لیکن اس بیچاری کو کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ وہ شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ ایک دن سویرے سویرے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ محفل لگی ہوئی تھی اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضور مجھے توبہ کروا دیں، میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ حیران ہو گئے کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے۔ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضور ایک 11-12 سال کا بچہ آیا اور مجھے توبہ کروا گیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ محو حیرت ہوئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا معلوم ہوتا تھا، جس کی گھر میں ہی تربیت ہوئی تھی۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ پوچھنے لگے کہ جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور کل میں بغداد کے بازار میں گیا تھا، ضرورت کی چیزیں خریدنی تھی اور اس کے ساتھ میں نے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی۔ گھر میں مہمان آنے تھے اور جب سارا کچھ خرید کر وہاں سے گھر کی طرف لوٹنے لگا تو سامان زیادہ ہو گیا۔ بازار کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ایک بچے پر نظر پڑی۔ میں نے اسے کہا کہ فلاں محلے تک میرا یہ سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ راضی ہو گیا اور 3 دینار مزدوری طے ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اس بچے نے میرا سامان اٹھایا اور ہم بازار سے نکل پڑے۔ گرمی بڑی شدت کی تھی اور ظہر کا وقت تھا۔ ابھی 2-4 گلیاں ہی گزری تھی کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔ بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے ساتھ اس بچے نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، اگر اجازت ہو تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک جگہ لکڑی کے پھٹے پر بیٹھ گیا اور اس بچے کو نماز کے لیے بھیج دیا۔ باقی لوگ دیر سے نماز پڑھ کر آئے، جبکہ وہ نماز پڑھ کر جلد ہی آ گیا۔ میں کہنے لگا کہ بیٹا تو جلدی آ گیا، تو اس نے جواب دیا، میں اس لیے جلدی آیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کر پڑھ لوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، ہم نے سامان اٹھایا، راستے میں گرمی شدت کی تھی، اس بچے کا پسینہ بہنے لگا۔ میں آگے بڑھا اور اسے کہا، بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے، گرمی زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں کسی کا تربیت یافتہ ہوں، ماں باپ نے کہہ کر بھیجا تھا کہ بیٹا حرام لقمہ گھر نہ لانا۔ میں نے کہا، بیٹا بات کیا ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا، میں یہ سامان آپ کو نہیں دے سکتا، وہ اس لیے کہ 3 دینار مزدوری یہ سامان گھر پہنچانے کی طے ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ سامان اٹھائیں گے تو میں مزدوری پوری نہیں لوں گا، کم لوں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں حیرت میں پڑ گیا۔ اس بچے کی بات نے میرے سارے وجود کو تھر تھر کپکپا ڈالا کہ اس دور میں اس درجے کے لوگ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گئے، سامان رکھا اور پھر اسے کہا کہ تم تھوڑی دیر رکو، میں 3 دینار مزدوری لے کر آتا ہوں۔ جب پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا کہ بچہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ روٹی پکی ہوئی ہے، اس بچے کو کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں باہر گیا، اس کو 3 دینار تھمائے اور اسے کہنے لگا، بیٹے میری ایک بات مانو گے؟ جب اس نے 3 دینار دیکھے تو کہنے لگا، اب تو آپ میرے مالک ہو گئے ہیں، ہر بات مانوں گا، اب تو آپ کا نمک کھا لیا ہے۔ تو میں کہنے لگا، بیٹے دوپہر کا کھانا کھا لو۔ اس بچے نے یہ بات سن کر اپنی گردن جھکا لی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا، میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اور پریشان ہو گیا اور پھر فوری طور پر سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو وہ کہنے لگا، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، میرے ایک دن کا خرچہ، میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے اور ڈیوٹی پوری ہو چکی ہے۔ اب باقی جو ٹائم بچا ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھوں گا، میں اب کوئی اور کام نہیں کروں گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے کہا افطاری ہمارے ساتھ کر لینا۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے مسجد بتا دو، میں اللہ اللہ کر لوں، مجھے شام کو لے آنا۔ افطاری اس کی ہمارے ساتھ طے ہو چکی تھی اور پھر وہ مسجد چلا گیا اور جب مغرب کے بعد اس کو لینے گیا تو وہ کہنے لگا، اب تو میں نے روزہ پانی کے ساتھ افطار کر لیا ہے اور اب کھانا کھانے کے لیے جاؤں گا تو جماعت نکل جائے گی، اس لیے عشاء کے بعد آؤں گا۔ وہ شخص کہتا ہے، عشاء کے بعد میں پھر گیا، اس بچے کو اپنے گھر میں لے آیا، کھانا کھلایا۔ رات گہری ہو چکی تھی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا ہمارے گھر میں ہی سو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا، کوئی حرج نہیں،
कभी कभी मजदूरी के लिए दूर भी निकल जाता हूँ, इसलिए घर वालों को पता है। और फिर उस बच्चे को मैंने सफर खाना में सुला दिया, जबकि मैं और मेरी बीवी अपनी उस मजदूर बेटी को रोटी देने गए। हमने जाकर उसको खाना खिलाया। वो टांगों से मजदूर थी और साथ कहा कि आज बड़ा परहेजगार नौजवान हमारा मेहमान है और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। वो शख्स कहता है कि जब बच्ची को खाना खिलाकर लौटे तो हम अपने कमरे में सो गए और बच्ची अपने कमरे में लेट गई। हम तरस गए थे कि बेटी अपने कदमों पर चले। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी बेचैनी के साथ दोनों मियाँ बीवी उठे और पूछा कि कौन है, तो बाहर से बेटी ने आवाज़ दी, अब्बा जान दरवाज़ा जल्दी खोलें। वो शख्स कहता है कि जब दरवाज़ा खोला तो वही बेटी जिसकी सेहत याबी के लिए तरस गए थे कि कभी चल सकेगी, वो अपनी टांगों पर खड़ी है, कभी दौड़कर उधर जाती, कभी दौड़कर इधर आती। हम दोनों मियाँ बीवी तड़प गए और खुशी से रोने लगे कि बेटी क्या हुआ। हम तो मायूस हो गए कि बेटी तो अब ठीक नहीं होगी। तो कहने लगी, अब्बा जान आपने बताया था कि घर में एक नेक जवान आया है और जब आप मुझे खाना खिलाकर चले गए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि ए अल्लाह, अगर वो वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही अता फरमा दे, या अल्लाह सेहत ही दे दे। वो कहती है कि अभी मेरी दुआ भी पूरी ना हुई थी कि मेरा वजूद हरकत करने लगा और ये देखो मैं अब खड़ी हो गई हूँ। वो शख्स कहता है कि हम लोगों ने अपनी बेटी की बात सुनी तो फिर भागे उस नौजवान के कमरे की तरफ, और जब दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुल गया और जब आगे बढ़े तो चारपाई खाली थी और वो नेक जवान एक रुक्का छोड़ गया था जिस पर लिखा था कि मुझे पता है कि मेरी हकीकत खुल गई है। मैंने ये करामत अपनी मशहूरी के लिए नहीं दिखाई कि लोग मेरे पीछे भागने लगे, मेरे मुरीद होने लगे, मेरा तवाफ करने लगे। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। अगर तुम्हें मेरे से ज़रा बराबर भी प्यार हो गया है तो मेरे पीछे ना भागना, अल्लाह की बारगाह में झुक जाना और गुनाहों से तौबा कर लेना। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, मज़ीद ऐसी ही ईमान फ़रोज़ वीडियोज़ के लिए उर्दू स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।